نو صلی اللہ رسول کریم اما بعد، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ بہترین مومن کون ہے؟ میں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اصل میں اخلاق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، اور مخلوق محتاج بھی ہے، کمزور بھی ہے، خلق انسان و انسان، اور انسان محتاج بھی ہے۔ خالق کی ذات محتاج نہیں ہے میرے آپ کی عبادات، لیکن ہم پر فرض ہے ان کو راضی کرنا، ان کو خوش کرنا۔ اس لیے عبادات کا تعلق ذات الہی سے ہے، لیکن اخلاق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ٹٹ فار ٹیٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا نام اخلاق نہیں۔ اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں کے ساتھ برا، اس کا نام اخلاق نہیں۔ یہ تو ہر آدمی کر لیتا ہے، اس میں مومن کی کیا خاص اس میں خصوصیت ہے؟ حکیم المتانی فرماتے اخلاق یہ ہے اگلے کی ناگوار بات کو برداشت کریں اور اپنے طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اخلاق ہے۔ یوسف السلام کے بھائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انسان پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے، اور جب ملاقات ہوئی، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی الزام نہیں۔ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ کیا کیا؟ اتنا جوش تھا انصاری صحابہ کو، وہ کہ مہاجرین سے کس سے سنتے تھے ہمیں کیسے مارے پڑتی تھی، کیا تکلیفیں ہوتی تھی۔ حضرت بلال اور عمار بن یاسر جب واقعہ بیان کرتے صحابہ کے آنسو نہیں رکتے تھے، انگاروں پہ لٹا جاتا تھا عمار بن یاسر کو، اور چربی پگھل کر انگارے بجھاتی تھی، ورنہ انگارے بجھتے نہیں تھے، اس لیے کبھی اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے کہ یہ میرے اللہ کے درمیان ہے۔ یہ پوری پیٹھ کے اوپر جس طرح جلا ہوا آدمی ہوتا ہے اس کے نشانات سے بولتے۔ تو صحابہ کو، انصاری صحابہ کو جوش تھا، لہٰذا انصاری صحابہ کے سردار یہ نعرہ لگا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن، آج انتقام کا دن۔ اور میں کون ہے یہ آواز لگانے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور میں جھنڈا لے لو اس سے۔ زبیر بن عوام کو دے دیا، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ اخلاق تم میں بہترین مومن جس کا اخلاق ہے، کیا بات ہے پہ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، برا بلا کہنا، یہ اخلاق ہے؟ یہ پھر کہتا ہے میں حاجی صاحب، میں پاجی صاحب، میں تہجد گزار۔ یہ تو تیرا اللہ کا معاملہ ہے بھائی، قبول کرے نہ کرے، ہاں تو مخلوق ہے، کمزور ہے، جو کمزور ہے اس پر کچھ کرے گا تو بیچاری کمزور ہے، والدین کو کہے گا، بھائیوں کو کہے گا، بیوی کو کہے گا۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے الگ سے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ بہترین، الگ سے فرمایا ہے۔ اس میں ایک بڑا راز ہے کہ کمزور کے ساتھ اور ماتحت کے ساتھ اخلاق رکھنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تھانے دار کو تو سارے سلام کریں گے، تھانے دار صاحب السلام علیکم، میاں صاحب السلام علیکم، لیکن نوکر چاکر بیوی بچے تو میرے اندر سلام بھی کرنا کمارا ہے۔ ان کے ساتھ اخلاق دیکھیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا،
تو غلام اور ان میں فرق نہیں ہوتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں غلاموں کے لیے خاص قسم کے کپڑے ہوتے تھے. لوگ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہے کہ نہیں میرا غلام ہے کیا ہے. میں رسول اللہ نے فرمایا اس میں سے کھلاؤ جس میں سے تم کھاتے ہو، ان میں سے پہناؤ جن میں سے تم پہنتے ہو. تو بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا ہے. بیوی کمزور ہے نا، گھر بار چھوڑ کے آ گئی، اکثر کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، بھائی پوچھتے نہیں ہیں، تو بندہ سمجھتا بس میرے اختیار میں مارو پیٹو گالی گلوچ کرو. اللہ فرمایا کہ نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ ہے. عاشروہن بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں اس نے سلوک کرو. تو فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اخلاق برتتے. عورتوں میں کمزوری ہے، جب کمزوری ہے تو اس نے کمی کے مطابق ہی کام کرنا ہے. سن لو بھائی، ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اس کو کہا یہ کام کرنا ہے، وہ کام میں کمی کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کی جتنی سمجھ تھی بیچارے نے اس کے مطابق تو کیا ہے نا. تو یہاں بیویوں کے بارے میں تو اپنی سمجھ پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں جی میرے مزاج پر نہیں. میں کہ تیرے مزاج پر تو کوئی مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت تو نہیں ہو. اس کا اللہ نے الگ مزاج بنایا، تیرا الگ کیسے ہوگا؟ یہ پہلے سوچنا نا. بولو بھائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آدمی شکایت کرنے آیا اپنی بیوی کی، بولتی بہت ہے، بیوی بولتی بہت ہے، خوب سناتی، خوب سناتی، ایسے سناتی ہیں کہ یہاں سے آگ نکل کر پاؤں سے نکل جائے. اللہ فرمایا نہیں برداشت کرو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شکایت کرنے جب آیا آپ کے دروازے پر، حضرت عمر کی اہلیہ بھی ان سے بول رہی تھی یہ نہیں کیا بالکل یہ چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے دل مومنین تو خود پھنسے ہوئے ہیں، تو میری کیا داد رسی کریں. اس کا خیال تھا میری بیوی کو آگے ڈانٹیں گے بلا کر، تو جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکشاف بہت ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو یہ فوراً ان نگاہوں سے وہ چیز دیکھ لیتے تھے جو انسان دیکھتا ہے، دل کی نگاہ اچھی تھی. تو ان کو احساس ہوا کہ باہر کوئی سائل آیا ہے. باہر نکلے تو دیکھا کہ آدمی جا رہا ہے. بولا ابھی رہو کیسے آئے گا؟ نہیں تو میں گزر رہا تھا ادھر سے. تو بس نہیں ہنسے. اور میں تیرے دل میں سوال ہے، بات کر. حضرت میں کیا بات کروں، میں تو اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے آیا تھا، یہاں دیکھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی اسی طرح بول رہی سنا رہی بے نقل سناتی. میں بیٹھ جا بیٹھا. فرمایا کہ یہ دیکھنے میں تو ایک عورت ایک فرد ہے، لیکن کام کتنے انجام دیتی ہے. فرمایا یہ میری دایا ہے جو میرے بچوں کو پالتی ہے، یہ میری بیوی ہے جو میرے بچوں کو جنم دیتی ہے، یہ میری ببرچن ہے جو میری روٹی پکاتی ہے، یہ بھنگن ہے جو گھر کے جھاڑو دیتی ہے اور جناب بیت الخلاء بھی صاف کرتی ہے، یہ دھوپن ہے جو کپڑے بھی دھوتی ہے، یہ پہرے دار بھی ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے اور میرے مال کے اور میرے بچوں کے پاس. اور 10 عمر نے ان کی خصوصیات بیان کر دی. ان کا حضرت یہ تو میری بیوی بھی کرتی ہے، اور میں جاؤ اس کی قدر کر. واقعی کسی بزرگ نے کہا اگر ان کی عقل تھوڑی کم نہ ہوتی نا کبھی اتنے کام نہ کرتے. جو پڑھ لکھ کر اپنی عقل اچھی صاف کر لیتی ہیں وہ کم کام کرتی. گلاس لینے کی ہے میاں بیوی، تو شوہر نے بڑے بڑے گلاس پسند کیے، تو دکاندار نے کہا جب رواج ختم ہو تو چھوٹے چھوٹے اسٹائلش گلاسوں کا رواج ہے یہ لے کے جاؤ. اب وہ بیوی بھی کہنے لگی ہاں ہاں یہ اسٹائل چھوٹا گلاس ٹھیک ہے. وہ کہتے نہیں بڑے لینے. تو دکاندار کہہ رہے بھائی جان بھائی رواج آج تک چھوٹوں کا بڑے پر مصر ہو. کہتے میرا اس پہ ہاتھ نہیں جائے گا دھوتے ہوئے. نہیں دھونا پڑھی لکھیں گی تو ایسی کریں گی نا. عقل کامل ہو جائے تو کام کرے گی تمہارا. کہاں کرتی ہیں کام؟ دودھ تک نہیں پلاتی بچوں کو. لوگ عقل کامل ہو گئے. ہمیں بڑا شوق ہے یونیورسٹی ایوارڈ میں پیسے نا اللہ معاف فرمائے. کیسے حالات کیسے حالات میں آپ سے باہر
सवाल यही है कि जरूरी तालीम देकर दीनी तालीम दिलवाओ, शादी करो, घर 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 बसाना, वो आगे कामयाब इंसानों को पैदा करे, कामयाब मर्द पैदा करे, माशरे में खिदमत अंजाम दे जाकर। औरत का हर एक का मनसब है। तुम्हारा फरमाया कितने काम करती है, हकीकत है। ये नाक्शल अकल ना हो तो इतने काम के सबके अगर पैसे लेने लग जाए, मासी रख के देखो ना, तो मासी आती है, हाँ जी कितने काम, बर्तन अलग रेट, पोछा मारना अलग रेट, कपड़े धोना अलग रेट। बीवी ने तो कभी रेट तय नहीं की, इसलिए फरमाया तुम में पहले उमूमियत बात फरमाई कि तुम में कामल ईमान वाला वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नमाज रोजा ना करता हो, ये है कि अल्लाह के हुकूक अदा करता है, लेकिन नफली आमाल में अखलाक अच्छे हैं तो नफली अमाल वाले आगे है वो। यानी कि नमाज रोजा ही नहीं करता, ये नहीं है, वो तो फिर मुजरम है, वो अंजाम देता है लेकिन नफली अमाल इतने नहीं है, रोजा नहीं रखता, नफली ताज्जुद नहीं पढ़ता, लेकिन अखलाक से लोगों से मोहब्बत से मिलता है, अखलाक उनकी नागवार चीजों को बर्दाश्त करता है। और उनमें अच्छे कौन है? जो बीवियों से अच्छे, यानी तुम में अच्छे जिनके अखलाक अच्छे, और उन अच्छों में अच्छे जो बीवियों से अच्छे। ये खुलासा है। हमारे शेख हजरत शाह हकीम मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह 1997 में साउथ अफ्रीका गए, स्टेंगर में हजरत का बयान था, मैं भी साथ था वहां। हमने बूढ़ों को बहुत डांटा, बूढ़ों को, या बूढ़ो जवानी में तो शहबत की बुनियाद पर अपनी बीवियों को ढूंढते चाटते हो, और जब बुढ़े हो जाते हो तो बीवियों को पूछते नहीं, उनका शहबत खत्म हो गई, अब नहीं पूछते। अब उनको अल्लाह के लिए पूछो, बीवी तो है ना, उसको पूछो तेरा क्या हाल है, क्या है क्या नहीं है। हदीस शरीफ में आता है, उसने फरमाया, हम आयशा से 11 औरतों की कहानी सुनाई, और मैं उनमें से एक औरत ने कहा मेरा शौहर ऐसा नालायक है, कभी आकर मेरे सीने पर हाथ रखकर नहीं पूछता तुझे क्या गम है, मैं किसको गम सुनाऊं। तो शेख ने फरमाया बूढ़ो, अब अल्लाह के लिए, अब बेचारी क्या है, पोतों नवासों के पास फिर रही है, शौहर ने कभी फिक्र नहीं की, बस ठीक है चंगी फिरती। मियां बीवी का अपना एक मामला होता है, इसलिए बुढ़ी भी हो जाए तो उसको बेवा करार दिया है, और उस पर इज्जत जरूरी करार दिया। हालांकि तलाक में भी बुढ़ी पर इज्जत नहीं है, लेकिन इस पर है, उसका गम है, उसका सर से साई चला गया, 4 महीने 10 दिन वो गम गुजारेगी, चाहे बुढ़ी हो गई। तलाक में दूसरा मामला है। तो शेख ने फरमाया कि भाई सब बूढ़े, अगर तुम मेरे मुरीद हो, मुझे बुजुर्ग मानते हो, बड़ा मानते हो, आज जाओ बूढ़ियों से प्यार करो, उन्हें अपने हाथ से मिठाई खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, बर्फी खिलाओ। माशाल्लाह रात हो गया, अगले दिन सुबह को हमारा नाश्ता एक बाबा जी के घर था, बूढ़ा बुढ़ी अकेले रहते थे, उन्हें अलग से कहा अब ये मौलाना साहब जो है हमारे घर में, तो हम नाश्ते वहां चले गए, हजरत के और से। तो मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी रात हजरत ने फरमाया था आपने अमल किया? तो शर्मा कहने लगी हाँ जी, बस बुजुर्गों ने जब कहा तो करना पड़ा। हमारे शेख की 93 साल उम्र थी, 93 साल उम्र थी मेरे शेख। हजरत के मामूलात में था, जब अहलिया जिंदा थी सन 2000 में अहले की इंतकाल हुआ, और अहलिया भी मेरे शेख से 10 से 15 साल बड़ी थी, लेकिन हम उनके शेख ने हुक्म दिया था ये अल्लाह वाली है, यहाँ शादी कर दो, 15 साल तक बड़ी थी। अब बताओ शेख जब 80 साल का होगा, पहले तो 95 की हो गई ना। तो मैं एक दिन हजरत के पास था, फरमाया मेरे कमरे में बैठो, मैं तुम्हारी अम्मा के पास जा रहा हूँ, ये रोजाना मेरा उनके पास बैठने का वक्त है, हम 2 घंटे बैठ कर चाय शाय पीते हैं, रोजाना बातें करते हैं। वो 90 साल है या 80 साल है,
کیا جذبات ہے؟ کوئی جذبات نہیں، لیکن اخلاق پیغمبر، یہی رسول اللہ کا اخلاق، یہ اخلاق ازواج مطہرات کے ساتھ رسول اللہ کے حالات دیکھ لیں۔ چھوٹی عمر کی ازواج مطہرات جیسے اما عائشہ وغیرہ اور بھی دوسری، تو وہ جو خواہش کرتی رسول اللہ باوجود اس کے کہ بڑی عمر کے ہیں پوری کرتے، کا دوڑ لگانی۔ ایک جگہ دعوت پر جا رہے ہیں گاؤں دیہات میں، اما عائشہ ساتھ ہے کہ دوڑ لگانی، چلو اما عائشہ اور رسول اللہ مقابلے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ آج اگر کوئی کر لے وہ کیا کر رہا ہے، سیرت نہیں پڑتے، دوڑ لگائی، اما آگے نکل گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، 2-3 سال، عورتیں بھاری ہو جاتی ہیں، گھر میں رہتی، وزنی ہو گئی، تو پھر اسی طرح ایک موقع ملا گاؤں میں، اس کا خالی، ہاں گاؤں پہ جا رہے، آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگانی کہ جی چلو۔ اب 2-4 سال پہلے بات ہو گئی، اب دوڑ لگائی تو رسول اللہ جیت گئے۔ وسلم تو ہر وقت جہاد میں رہتے تھے، آ رہے جا رہے، اور ویسے بھی اللہ نے ان کو عجیب بنایا تھا۔ فوراً فرمایا عائشہ یہ تیری اس جیت کا بدلہ ہے جو تو جیتی، کیا اخلاق ہے پیغمبر، اللہ پر